آج کے شو میں مذاکرات پر پیشرفت کے باوجود نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اعتماد کا فقدان، بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکراتی کمیٹی میں توسیع کر دی، حکومت نے مذاکرات کے لیے سول نافرمانی کا اعلان واپس لینے کی شرط رکھ دی، مذاکرات شروع نہیں ہوئے، ابھی تو صرف سلام دعا ہوئی ہے، شیر افضل مروت کا موقف، اظہر ماشوانی سمیت پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف کارروائی شروع، بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ناراض، چارج شیٹ کر دیا، پلان کے تحت پی ٹی آئی رہنماؤں نے 2 سال سے بانی پی ٹی آئی کو جیل بند کروا دیا ہے، فیصل وارڈا کا انکشاف، پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات سے آخر کیا حاصل کر سکتی ہے؟ احتساب کا نعرہ لے کر اقتدار میں آنے والی پی ٹی آئی حکومت اپنے دعوے پر کتنا عمل کر پائی؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان آخر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں پیشرفت کیا ہے، کہاں پر اس وقت برف پگھل رہی ہے، کہاں پر ڈیڈ لاک کے امکانات ہیں؟ خاص طور پر پی ٹی آئی جو بڑی ریجڈ تھی مذاکرات کو لے کر، اچانک یہ لچک کیوں آئی ہے ان کے رویے میں، اور کیا یہ کوئی نیا یو ٹرن ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ اور یہ تاثر کے خاص طور پر فیض حمید صاحب کے اوپر مقدمات قائم یا چارج شیٹ ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے یکدم مذاکرات کے دروازے کھول دیے ہیں، یہ کس حد ہے کہ ایک پریشر کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس مذاکرات کی طرف موو کر رہی ہے؟ حکومت کتنا سنجیدہ ہے، اور کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے کوئی بیل آؤٹ مل سکتا ہے جو ان کو آگے قانونی جو مشکلات ہیں اس سے بچا سکے گا؟ یہ سارے اہم سوالات آج پروگرام میں اٹھائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان مذاکرات کو لے کر، اور خاص طور پر جو چند گھنٹے باقی رہ گئے بائیکاٹ مہم جو ان کی سٹارٹ ہونی تھی، اور سب کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آخر اس بائیکاٹ کا جناب ہوا کیا؟ آخر کیا ہوا جی؟ آپ کی جو بائیکاٹ ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو ڈسٹریبیوٹنسی کرنی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کس طرح یہ اس وقت معاملہ بڑھے گا؟ بانی پی ٹی آئی کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں اوورسیز اور جو پاکستانیز ہیں ان کو انہوں نے کچھ ہدایت بھی دی ہیں، لیکن پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما ان مذاکرات کے حوالے سے کیا مختلف رہنما موقف اپنا رہے ہیں، ذرا سنتے ہیں۔ تحریک انصاف نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان اب تک برقرار ہے، تو حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ ہم لوگ اویلیبل ہے، ہم نے کہا ہم لوگ ساروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ابھی ان کی سائڈ سے مطلب پہلی چال چلیں گے وہ، یا پھر وہ آفر کریں گے تو پھر آگے ہمارا یہ ہے کہ کوئی بات کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، یا وہ امپاورڈ ہے، امپاورڈ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بات۔ ہم نے تو اپنا موقف دے دیا ہے، اور ابھی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح کرتی ہے۔ کہ میں بھی کل پرسوں کا دیکھ رہا ہوں کہ امپریشن یہ جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے مذاکرات کریں، اور میری عمران خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو یہ پوچھا تو بڑے غصے میں تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کا یہ مذاکرات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے ریکویسٹ نہیں کر رہے مذاکرات کریں، ہم نے تو صرف ایک ہمارے خلاف الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ آپ نے مذاکرات یا بات چیت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے صرف وہ دروازے کھولے ہیں۔ ناظرین، تو اس بیان میں آپ دیکھیں تو ایک مختلف رہنماؤں نے مختلف پالیسی بیان دیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جی کہ مذاکرات کے حوالے سے امپاورڈ لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، اور اس سے پہلے شوکت یوسفزئی صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک کی طرف ہم بڑھیں گے، اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ہم کچھ سوچیں، تو یعنی ایک طرح سے مشروط کر دیا سول نافرمانی کی تحریک کو مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی سے۔ اور پھر علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی، ایک تو یہ بات
کہ جتنے رہنما اندر سے نکلتے ہیں اڈیالہ سے وہ ہر ایک الگ قصہ, ایک الگ کہانی اور اپنے آپ کو ترجمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن علی ظفر صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی غصے میں تھے اور یہ تاثر ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ بھیک مانگی گئی ہے مذاکرات کی, حالانکہ تاثر بالکل ایگزیکٹلی یہی جا رہا ہے کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی کہ بچا لو ہمیں ان مقدمات سے جو اس وقت ہم پر قائم ہو چکے ہیں, بچا لو ہمیں فیض حمید صاحب کا ٹرائل سٹارٹ ہو چکا ہے, بچا لو ہمیں ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. تو لگ یہی رہا ہے کہ ایک این آر او پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی ہے. اس این آر او کے اوپر حکومت کا موقف کیا ہے, آپ کو ذرا سنواتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے جو مختلف ان کے ترجمان ہیں وہ اپنا کیا موقف اپنا رہے ہیں. ادھر بھی ہم نے دیکھا ہے بڑا ریجڈ بھی ہے موقف, کچھ حد تک کچھ فلیکسیبل موقف بھی ہے. ذرا سنتے ہیں کہ آن دا فلور آف اسمبلی مختلف رہنماؤں نے کیا بیانات دیے ہیں, ذرا سنتے ہیں. لیٹس ہیئر دس. 9 مئی کو بھولنے کے لیے آپ نے 24 نومبر کیا, بھولا نہیں جائے گا. کوئی ایسے مذاکرات جس میں مجرم بھی شامل ہو, جو فیض اور اس کے گٹھ چوٹ سے جو اس پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ نہیں ہو سکتے. ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو, کھلے دل سے ہو اور سیاسی فکر کے ساتھ ہو. تلوار مت لٹکائیں ہمارے سروں کے اوپر. ہم ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ فساد ہو. ضروری ہے کہ ہم پرانی جو روایات ہیں اور پرانے جو طور طریقے ہیں ان کو ترک کر دیے جائیں. عظیم, پرانے طریقے ترک کر دیے جائیں. طلال چودھری صاحب نے واضح طور پہ کہا حکومت کا موقف بھی اور کافی حد تک تمام افراد کا موقف یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو ہم بھول نہیں سکتے. اسٹیبلشمنٹ آئی ایس پی آر واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ ریاست کبھی بھی 9 مئی کے معاملات کے اوپر کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. وہ ایک ریڈ لائن ہے اور اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کیا اس اہم ترین معاملے کی معافی قوم سے مانگیں گے کہ 9 مئی ہوا, ہاں اس کو تسلیم کریں گے کہ ان کی پارٹی نے 9 مئی کیا, اس کی معافی, اس کی معذرت مانگیں گے, کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ بڑا اہم ترین سوال ہے اور شاید یہی وہ سوال ہے جو بنیاد بنے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات میں آگے کتنی پیش رفت ہوتی ہے, معاملات آگے کس طرح بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں بھی یا نہیں بڑھتے. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو اس اہم ترین معاملات پر گفتگو ہوگی. مذاکرات کی پیش رفت اب تک کیا رہی ہے, کمیٹی کا قیام, ملاقاتیں, کیا ان سے حاصل ہو سکے گا. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات مذاکرات کے حوالے سے, پیش رفت کیا ممکن ہو سکتی ہے, حکومت کہاں تک لچک دکھا سکتی ہے, پی ٹی آئی کو کس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, یہ مذاکرات آخر ہونے بھی چاہیے یا نہیں. سردار حسین بابک صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ کردار صاحبہ نون لیگ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیں کہ ایک طرف حکومت 9 مئی کے دہشت گرد, 24 نومبر کی دہشت گردی, یہ سارے الزامات ہیں پی ٹی آئی پہ, دوسری طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے مذاکرات ایک جماعت سے جو کہ انتشار چاہتی ہے, جو کہ امن و سلامتی کو تباہ کرنا چاہتی ہے اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ, جو چاہتی نہیں کہ ملکی معیشت کو استحکام ملے اور جو چاہتی نہیں کہ سیاسی اسٹیبلٹی ہے, کیوں ان سے مذاکرات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ السلام علیکم جی. جو علیکم السلام. دیکھیے جی, ہم تو یہ عوامی نیشنل پارٹی کا تو ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے سیاست کا, مسائل جو بھی ہوں, جتنے بھی ہوں, حل صرف مذاکرات ہے, ایک دوسرے کو سننا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا حکومت کے درمیان اگر مذاکرات چلتی ہے تو دراصل تو عمران خان صاحب اور حکومت دونوں سرکاری پارٹی کے ہیں, جہاں سے حکومتیں بنتی ہیں, جہاں سے حکومتیں گرتی ہیں, وہی لوگ حکمران ہیں ہمارے ملک میں. تو رہی بات پھر مذاکرات کی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے یہ جو حق کی حکمرانی کا حق ہے, اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے ریاستی اداروں کو بھی یہ ابھی ماننا چاہیے, یہ جاننا چاہیے. ہندوستان بھی ایک ملک ہے, پاکستان اور ہندوستان ایک دن پیدا ہوئے ہیں,
انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. وہاں پہ ایک دن عوامی حکومت کے علاوہ کسی اور نے حکومت نہیں کی ہے. یہاں ہمارے اچھا صدر صاحب یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے اس وقت جو خاص طور پہ خیر پختونخوا کی اپنی صورتحال ہے، علی امین گنڈا پور صاحب ایک نہیں کئی بار دعوے کر چکے ہیں، انہوں نے کئی بار اعلان بھی کیے، احتجاج کو لیڈ کیا، کفن باندھے، سینہ کھول کے کہا جی گولی مار دیں، پھر آخرکار غائب ہو جاتے ہیں اینڈ کے اوپر. کیا یہ جو اس وقت پشتون روایتیں ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے جو ان کے کنڈکٹ رہا ہے بطور وزیر اعلیٰ؟ ان کی گورننس کیسے آپ نے دیکھی ہے، کیا وہاں پہ صوبے میں ہو رہا ہے بابا صاحب؟ دیکھیں یہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ جس کھیت کا پھل ہے تو اسی کھیت کا پھل تو علی امین گنڈا پور بھی ہے. ان وزیر اعلیٰ کے دھرنوں کا، ان کے احتجاجوں کا پختون دستور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر یہ لوگ پختونوں کے نمائندے ہوتے تو کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی جو وزارت اطلاعات ہے یا جو وزارت خزانہ ہے، دو اہم جو وزارتیں ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ کیا ان لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ کیا وہ لوگ الیکٹ ہیں؟ تو دیکھیں ہماری نظر میں تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ تو ابھی محمود خان کہاں پہ کھڑا ہے، پرویز خٹک کہاں کھڑا ہے، علی امین کل وہاں ہی کھڑا ہوگا. تو یہ تو ہمیں پختونوں کی آنکھوں میں دھول جھانکنے والی بات ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ پختون روایات، وہ پختون کی نمائندگی اگر وہ کرے تو کم از کم یہ جو چشمہ رائٹ بینک کینال ہے کہ باقی 3 صوبوں میں 91 میں جو ریکارڈ ہوا ہے، واٹر ریکارڈ جو ہوا ہے اسی کے حوالے سے، تو اسی کی بنیاد پہ 3 نہریں بنی ہیں. یہ اپنے ڈی آئی خان کے لیے آیا درخواست کر سکتے ہیں، مرکز سے گلا کر سکتا ہے یا مرکز پہ کوئی فشار یا لا سکتا ہے. تو دیکھیں یہ تو پختونخوا کی وسائل کو بے دریغ استعمال اور اپنے دھرنوں کے لیے، ورنہ اگر کوئی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے فوج کو ساتھ لے کے، مطلب ساتھیوں کو ساتھ لے کے چڑھاؤ کرتے ہیں ہر وقت اسلام آباد کو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. نون لیگ بھی ساتھ ہوگی اور اہم ترین معاملات مذاکرات پر نون لیگ کیا اس پر ٹیبل پہ رکھ سکتی ہے اور کیا توقع اس نون لیگ کی ہے، یہ بھی سوال اٹھائیں گے. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ ہوگی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. عظمیٰ کردار صاحبہ نون لیگ کی سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ صاحبہ یہ جو مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے یا کمیٹیز بنا رہی ہے، یہ فرام ویک پوائنٹ ہو رہے ہیں، یعنی وہ ہار مان رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں؟ کس پوزیشن میں آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کو عظمیٰ صاحبہ؟ آپ کی آواز کٹ گئی ہے عظمیٰ صاحبہ. میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 نہیں، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو انہوں نے بدماشی کرنی تھی، جو انہوں نے انتشار پھیلانا تھا، جو انہوں نے رکھنے ڈالنے تھے، جو انہوں نے معیشت کو دھچکے پہنچانے تھے، وہ انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، وہ ساری ناکام ہو گئی ہے. اور جب اب ناکام ہو گئی ہے تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لے جا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. اور یہ جو اب ان کی سو کالڈ مذاکرات کی جو حامی انہوں نے بھری ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کو اب آگے کا راستہ جو ہے وہ بند نظر آ رہا ہے. اور کاش کہ پہلے ان کو سمجھ آ جاتی کہ ایک جمہوری نظام میں اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے یا کوئی مطالبات آپ کے ہیں یا کوئی آپ کے کوئی اس طرح کا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سنا جائے، تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہوتا ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے دن اٹھیں اور ریاست پہ حملہ کر دیں، ہر دوسرے دن اٹھیں اور اس کی معیشت کو آپ ہچکولے دینے شروع کر دیں. تو یہ اب ٹھیک ہے، انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے اور حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم تو پہلے بڑے عرصے سے میثاق جمہوریت کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ اب آپ
آپ ڈیالہ والے سے پوچھیں کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ ان کی ریت روایت تو یو ٹرنز والی ہے. لیکن عثمان صاحب بڑے مکسڈ میسیجز ہیں، عثمان صاحب بڑے مکسڈ میسیجز ہیں. یعنی جب شوکت یوسفزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر مذاکرات ہوں گے تو پھر میں کہہ رہا ہوں بڑے مکس میسیجز ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے. ہر آدمی الگ بات کہہ رہا ہے. شوکت یوسفزئی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو پھر ہم سول نافرمانی کو واپس لے لیں گے. عمر ایوب کہہ رہے ہیں امپاورڈ لوگوں سے مذاکرات ہوں گے. اب امپاورڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو دیٹ. وہ آپ کو امپاورڈ کہتے ہیں، کس کو سمجھتے ہیں؟ وی ڈونٹ نو دیٹ. علی ظفر کہتے ہیں کہ جیل سے نکلنے کے بعد کہ ہم جو ہے وہ ہمارے مذاکرات جو ہے ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی بڑے غصے میں ہے کہ ہم تو احسان کر رہے ہیں حکومت پہ، الٹا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ بڑے مکس میسیجز آ رہے ہیں وہاں سے جو نظر آ رہی ہے صورتحال. آپ کو میں بتاؤں سفان، وہ جو بانی صاحب بیٹھے ہوئے نا، میرے خیال میں ان کے پاس ایک ادھر ٹی وی بھی ہے. تو وہ ٹی وی جب آن کرتے ہیں اور جس چینل پہ جو دیکھتے ہیں اور جو ان کو وہاں سے فیڈ بیک ملتا ہے کہ او ہو میں نے یہ جو تھا معاملہ جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ یہ تو بالکل جو ہے فیل ہو گئی ہے، اس کا تو الٹا ری ایکشن آ گیا ہے، یہ تو بلکہ الٹا نقصان ہو گیا ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا تو اس کے مطابق وہ کوئی نہ کوئی اپنی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی آل آف اے سڈن دیکھیں نا اوور نائٹ کمیٹی بنی نا. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو صرف کریں گے ان لوگوں سے مذاکرات جن کے پاس اتھارٹی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ. ہمیں تو وہ چور ڈاکو کہتے تھے، ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو جعلی حکومت ہے، تو فلانا ہے، تو ڈھمکا ہے، ان کا تو مینڈیٹ ہی کوئی نہیں، ہم تو ان سے بات کرنی گوارا نہیں کریں گے. تو اب کیوں آ گئے ہیں، اب کیوں پاؤں پڑے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اب 9 مئی کے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے. اب یہ پرابلم ہو گئی ہے ان کو. نہیں لیکن پہلے تو وہ دوسری بات عثمان صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب جو 2 یا 3 نکات جس پہ میں آپ کا موقف چاہ رہا ہوں، پہلے تو یہ کہ بتائیں وہ جو ایک ان کا شرط ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں جیسے اعجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہیں یا محمود الرشید ہیں، وہ ان لوگوں کی رہائی چاہتے ہیں. کیا حکومت کو یہ حکومت کرے گی اس بات کو؟ ایک ہائپوتھیٹکلی آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کریں گی. اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس جو پورا یہ جو مقدمات قائم ہوئے جھوٹے یہ ختم ہو، اور ساتھ میں ہمیں کوئی یعنی جو آگے مستقبل کے حوالے سے بھی ایک ایسا رستہ دیا جائے کہ ہم پہ یہ مقدمات 9 مئی کے 9 جو بظاہر لگتا ہے. کیا آپ لوگ رستہ دینے کو تیار ہیں، کوئی سیف ایگزٹ دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیں رستہ تو ہم بالکل دیں گے، لیکن ان لوگوں کو دیں گے جو عدالتوں میں یا ریاست پہ حملوں میں ملوث نہیں تھے، جو ملزم ہیں اور جو ابھی قانون کی گرفت میں ہیں اور جنہوں نے حساب کتاب دینا ہے، 9 مئی کا بھی دینا ہے، 24 نومبر کا، 26 نومبر کا، سب کا انہوں نے حساب کتاب ابھی دینا ہے. تو ان سے کیا مذاکرات ہوں؟ آپ جو ایک ریاست پہ جو آپ کاری ضربے مارے اور ایک لشکر کشی کرے، ان سے آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ باقی جو ہیں جو ریزنیبل لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، ان سے بالکل مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن جسٹس امین الدین کا جو آج فیصلہ آیا ہے یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے. 83 کیسز ایسے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ان کے سیویلینز کے ٹرائلز جو ہے وہ سزائیں دے سکتے ہیں. آپ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ شتر بے مہار ہیں، یہ جو مرضی کرتے پھریں، یہ جو مرضی نقصان پہنچائیں ریاست کو، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کو اب پورا نہیں لیکن یہ بتائیں کہ یہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بنی گلا کے کسی بنی گلا میں ان کو کسٹڈی دے دیں بانی پی ٹی آئی کی، یا پھر خیبر پختونخوا کسی جیل میں شفٹ کر دیں ان کو. تو کیا یہ بات قابل تسلیم ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں بانی صاحب کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہم نے تو ان کو جیل میں نہیں ڈالا. وہ مقدمات بھگت رہے ہیں، وہ جائیں عدالتوں میں اپنا نام کلیئر کرائیں اور پھر باہر آ جائیں. کس نے روکا ہے ان کو؟ ہم نے تو نہیں روکا. ابھی ان کا ٹرائل 9 مئی کا رہتا ہے، ان کا ٹرائل 190 ملین پاؤنڈ کا رہتا ہے، ان کا توشہ خانہ 2 کا ٹرائل رہتا ہے. کلیئر کرا لیں اپنا نام. ہم سے کیا وہ پوچھ رہے ہیں؟ یاسمین راشد اور اعجاز چودھری جو ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ پورا ایویڈنس اور ثبوت ہے 9 مئی کا. یہ بھی اپنا نام کلیئر کرا رہے ہیں اگر کرا سکتے ہیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں نا. ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟
نہیں تو اگر یہ سارے معاملات عدالتی ہیں تو پھر یہ مذاکرات بعد آخر کا پھر کیا ہوگی؟ کیونکہ ہم تو یہی باتیں سن رہے ہیں کہ اب ہمیں بنی گلا شفٹ کر دیں, جیل پشاور کا دے دیں, اور ہمارے ان رہنماؤں کو, پولیٹیکل پریزنرز کو آپ رہا کر دیں. اگر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا تو وہ پھر آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں ساری چیزیں؟ آپ ان سے پوچھیں. اور ویسے بھی مذاکرات جو ہیں وہ نکاح کی طرح کوئی شرطوں سے ہوتے ہیں. مذاکرات تو ایسے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ ویک وکٹ پہ ہو, اور جب آپ کے کرتوت آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ, کس طرح سے آپ نے اس کو پوری دنیا میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ نے ایک سسٹمیٹک تحریک چلائی آرمی چیف کے خلاف, ان کی تعیناتی کے خلاف, IMF کو آپ نے سیبوٹاژ کرنے کی کوشش. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. اب آپ بڑے معصوم بن گئے. اب آپ کہتے ہیں جی وہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ارے بھائی, آپ کا حافظہ کمزور ہوگا, نہ ریاست کا حافظہ کمزور ہے, نہ قوم کا حافظہ کمزور ہے. ضیاء اللہ آفریدی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. ضیاء اللہ آفریدی صاحب, یہ فرمائیں کہ خیر پختونخوا میں سنا تھا گروپس بن رہے ہیں, کوئی ان ہاؤس چینج یا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, پھر گورنر راج کی باتیں ہوئیں, پھر باتیں ٹھنڈی ہو گئیں. کیا ہوا معاملہ, کیوں نہیں بڑھا؟ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسہیپ علی امین گنڈاپور کرتے ہیں, پھر باتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر باتیں دم توڑ جاتی ہیں. کیا اس دفعہ بھی یہی ہو ہے ضیاء اللہ آفریدی صاحب؟ دیکھیں جی, اگر آپ کو یاد ہو پچھلی پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اپنے آپ مریں گے. اس میں اتنے گروپ بنے ہیں کہ کسی کو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آ جائے اور وہ گورنر راج لگائے, یا حکومت وفاقی حکومت گورنر راج لگائے, یا کوئی عدم اعتماد کا وہ کرے. یہ خود ہی کریں گے. اس میں بہت سارے گروپ ہے اور یہ کریں گے, خود ہی اپنے آپ بنیں گے. اور تھوڑے دن آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سارے ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف گواہ بھی بنیں گے. یہ بات آپ ریکارڈ پہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف سارے گواہی دیں گے. کوئی کہے گا یہ 9 مئی میں تھا, کوئی کہے گا یہ 24 نومبر میں تھا, کوئی کہے گا کہ یہ اس نے اتنے کرپشن کیے. یہ بات آنے والی ہے. اچھا, یہ عظمیٰ صاحبہ, بشرا بی بی کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے سلمان احمد صاحب کو ایک شٹ اپ کال دی ہے, جو ان کا بیان آیا ہے آفیشل. سلمان احمد نے کہا تھا کہ بشرا بی بی چاہ رہی ہے پارٹی کو ٹیک اوور کرنا, مائنس عمران فارمولا, مائنس بانی پی ٹی آئی فارمولے, اس پر عمل کر رہی ہیں. تو یہ بشرا بی بی چاہتی آخرکار کیا ہے؟ کیا پاور سٹرگل ہے, یہ کوئی اندرونی سازش کر رہی ہیں پارٹی میں؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس عظمیٰ صاحبہ؟ لیکن جی, بشرا مانیکا جو ہیں وہ جانشین ہیں, وہ پی ٹی آئی کی اگلی چیئرمین ہے. اور آپ جو بھی ابہام تھا آپ کو کہ گنڈاپور ہے, کہ بشرا سچ بول رہی ہے, کہ گنڈاپور سچ بول رہا ہے, وہ ابہام دور ہو گیا. کیونکہ جو بانی صاحب ہیں وہ ٹوٹلی بشرا بی بی کے کنٹرول میں, کیونکہ بشرا بی بی ان کی مرشد ہے, وہ تو آگے پیچھے ہلتے نہیں ہیں. تو پوری دنیا کو وہ ایک سائڈ پہ رکھیں گے, پوری دنیا کو وہ جوتی کی نوک پہ رکھیں گے, اور بشرا صاحبہ جو ہے وہ ان کی بات پہ ان کو پورا یقین بھی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے سلمان احمد, جو کہ آپ سوچیں کہ وہ سب سے بڑا ان کا فالوور تھا, اب اگر وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے, اور بہت سارے لوگوں, لیکن جو بات کرتا ہے نا بشرا بی بی کے خلاف, اس پہ کانٹا لگ جاتا ہے, اور یہ ڈیسپریشن شو کرتی ہے بانی صاحب کی. یہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت جو سیاسی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو چکی ہے. ان کی جو کور کمیٹی ہے اس میں کسی بندے کی وقت ویلیو نہیں ہے. لیکن وہ ان پہ سکتا تھا. آپ اس بیان سے ایگری کرتی ہیں فیصل واڈا صاحب نے جو کہا ہے کہ بشرا بی بی کو انہیں سیپریشن کر دینی چاہیے بانی پی ٹی آئی کو, اپنے آپ کو اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے؟ تو یہ فیصل واڈا کے بیان کے ساتھ ڈو یو ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ, یا آپ ڈیفر کرتی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ فیصل واڈا نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی کو اگر اپنی سیاست اور اپنی جان بچانی ہے تو وہ بشرا بی بی سے علیحدگی اختیار کر لیں, ان کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کریں. یہ فیصل واڈا نے ایک شو میں بیان دیا ہے ٹی وی میں, تو آپ ایگری کرتی ہیں اس بیان سے؟ فیصل واڈا صاحب سے آپ جا کے خود پوچھ لیں, لیکن جو یہ خواہش تو فیصل واڈا صاحب کی ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت سے بہت برعکس ہے. اچھا, اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جانشین ہے. حقیقت یہ ہے کہ مانیکا جو فیملی ہے وہ جیت چکی ہے, اور نیازی فیملی وہ ہار چکی ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا وہ بہنیں کدھر غائب ہو گئی.
تو وہ جو دنگا مشتی اور وہ کھینچا تانی جو تھی وہ اب سارا بال جو ہے نا آ گیا ہے مرشد کی کورٹ میں. وہ جو یوسف زئی کیا نام تھی ان کی جو مشال یوسف زئی بشرا بی بی کی جو تھی, ہاں مشال, انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی وہ بانی صاحب نے ان کو ایک امانت دے کے بھیجا تھا اڈیالہ سے, تو وہ امانت میں خیانت تو نہیں کر سکتی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ بالکل بانی کے کہنے کے مطابق کیا, اور باقی لوگوں کو بانی نے چکر پہ چکر دیے, باقی لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ سنجرانی میں جا کے تو ہو گئی ہے بات, وہاں پہ احتجاج ہوگا. وہ بیرسٹر گوہر جو ہے اس بیچارے کو تو کوئی خاطر میں لاتا ہی نہیں, وہ چونکہ بھلا بندہ ہے پھر بھی بات صحیح کرتا ہے. تو بانی صاحب کو ایسے لوگ نہیں پسند, ان کو پسند ہے مراد صحیح, ان کو پسند ہے جب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گنڈاسا پکڑ کے پھرتا ہے اور لشکر کشی کرتا ہے نا, ان کو ویسے بندے پسند ہے. ان کو وہ بشرا مانیکا ٹائپ کے بندے پسند ہیں. ان کو جو عام جو بندہ ہوتا ہے نا, جو کہ شاہ محمود قریشی, اس کی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں, وہ بیچارے وہ کدھر ہیں, وہ تو بیچارے خود رو رہے ہیں جیل میں بیٹھے کہ مجھ سے کسی نے آج تک آ کے مشورہ ہی نہیں لیا کہ بھئی سیاسی طور پہ کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. تو اب یہ تو آپ کو یعنی پاور سٹرگل جاتا ہوا کتنا نظر آتا ہے؟ آپ نے کہا نیازی ہار گئے, مانیکا جیت گئے, تو یہ پارٹی کے 2 ٹکڑے نظر آتے ہیں, کئی زیادہ ٹکڑے نظر آتے ہیں, کیا ایک ہی پارٹی میں پورا بشرا بی بی کا ہولڈ نظر آتا ہے؟ کیا مستقبل دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں جی یہ پارٹی تو تھی نہیں, یہ تو جتھا ہے اور یہ تو ون مین شو تھا. ہمیشہ بانی نے کہا میں ہوں تو پی ٹی آئی ہے, میں نہیں ہوں تو نہ پاکستان ہے نہ پی ٹی آئی ہے. تو وہ تو ویسے ہی ان کے وہ تو عقل کل ہے, اور ان کے بغیر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. تو کوئی آئے کوئی جائے, اور انہوں نے خود یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جو یہ عملیات ہیں یا جادو ٹونے ہیں یا جو بھی پڑھتی پڑھاتی ہیں مرشد صاحبہ, میں تو اس کی وجہ سے بچا ہوا ہوں بس, اور وہی مجھے دوبارہ پی ایم کی کرسی میں بٹھائیں گی. وہ فیض صاحب تھے, وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جو معاملات چل رہے ہیں, تو وہ ایک وہ امید کی کرن تھی, وہ تو ختم ہو گئی. تو اب پیچھے بچا وہ کہ جی کوئی پڑھنے پڑھانے سے بس میری بچت ہو جائے گی. یہ آخری میں ضیاء اللہ صاحب آپ کو لگتا ہے پارٹی کے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں اندر ہی ٹوٹ جائے گی, خیر پختونخوا کی صورتحال پہ آپ بتا ہی رہے, مجموعی طور پر بھی یہی ہوگا ضیاء اللہ حفیظ صاحب؟ دیکھیے جی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں تو ختم ہو چکی ہے, کے پی میں بھی بس ختم ہونے والی ہیں. یہ ٹکڑے کیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے. دوسری بات یہ کہ فیصل واڈا نے جو بات کی, یہ خان صاحب کے ساتھ جو پرانی محبت تھی نا, اسی کی ہمدردی کی بنیاد بھی کی. اور بالکل میں فیصل واڈا کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ خان صاحب کو سپریشن کرنی چاہیے, ورنہ یہ جو آج جو بانی جیل میں ہے نا, تو اس کی سب سے بڑی وہ بشرا ہے. جب تک بشرا اون کرے گی تو بانی اور مشکل میں پھنسے گا. یہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب کا جو ساتھ ہمدردی تھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ فیصل واڈا کی, اس میں انہوں نے یہ مشورہ دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل فیصل واڈا نے صحیح مشورہ دیا, لیکن وہ بیچارہ وہ اس کی ذہن جو ہے نا وہ بشرا نے پٹائز کیا ہوا ہے, وہ مفلوج ہو چکا ہے بشرا سے. ٹھیک ہے سر, میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا بھی, عظمیٰ صاحبہ کا بھی پروگرام میں آپ نے جوائن کیا, اپنا موقف دیا اس حوالے سے. ناظرین, اہم ترین معاملات پہ گفتگو ہوئی, سیاسی نوعیت کے اور اہم ترین مذاکرات کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, کتنی لچک حکومت دکھا سکتی ہے, اور کیا ہم پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس سے. یہ سارے سوالات اٹھائے. فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اور ایکس پر آپ دے سکتے ہیں. دیکھتے رہے گا اب تک, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.